دوستو، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ اور انوکھی کہانی سنائیں گے جو آپ کے دل کو چھو لے گی اور آپ کی آنکھیں نم کر دے گی۔ یہ کہانی ایک سوتیلی ماں، ایک معصوم بچی اور جنگل کے ایک بندر کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سوتیلی ماں نے اپنی معصوم بچی کو آدھی رات کے وقت جنگل میں پھینک دیا۔ سرد رات اور جنگل کے اندھیرے میں وہ بچی تنہا رہ گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک جنگلی بندر نے اس بچی کو گود لے لیا اور اپنے دودھ سے اس کی پرورش کی۔ بندر نے ماں کی طرح اس بچی کا خیال رکھا اور اسے جوان ہونے تک سہارا دیا۔ یہ کہانی خوشحال پور گاؤں سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایک نیک دل بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ کی 2 بیویاں تھیں۔ وہ غریبوں کا ہمدرد تھا اور ان کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ بادشاہ کسی کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھتا تھا اور ہر کسی کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر حل کرتا تھا۔ گاؤں والے بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ بادشاہ کی بڑی بیوی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی سیرت خراب تھی۔ وہ اپنے غرور میں رہتی تھی اور غریبوں سے نفرت کرتی تھی۔ جب کوئی غریب بادشاہ کے محل میں آتا تو وہ انہیں حقارت سے دیکھتی اور ان کے لباس کا مذاق اڑاتی۔ بڑی بیوی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت اور عظیم رانی سمجھتی تھی۔ دوسری طرف بادشاہ کی چھوٹی بیوی نہایت خوبصورت اور نیک دل تھی۔ اس کے لمبے کالے بال اور بڑی بڑی چمکتی آنکھیں سب کو متاثر کرتی تھیں۔ وہ محل کے نوکروں اور وزیروں کی عزت کرتی تھی، ان کے مسائل سنتی تھی اور کبھی کبھار ان کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتی تھی۔ محل کے لوگ اس کی نیکی اور عاجزی کی وجہ سے اس سے محبت کرتے تھے۔ بادشاہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ لیتا تو اپنی چھوٹی بیوی سے مشورہ کرتا، کیونکہ وہ ہمیشہ صحیح اور انصاف پر مبنی بات کرتی تھی۔ اس کے برعکس بڑی بیوی محل کے نوکروں اور کنیزوں پر ظلم کرتی اور انہیں دگنا کام کرنے پر مجبور کرتی۔ وہ کبھی کسی کی عزت نہ کرتی اور ہمیشہ اپنے غرور میں رہتی تھی۔ بادشاہ جب بھی چھوٹی رانی کے کمرے میں جاتا، بڑی رانی کسی بہانے سے بادشاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیتی۔ چھوٹی رانی کو معلوم تھا کہ بڑی رانی اس سے حسد کرتی ہے، لیکن وہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ بڑی رانی کو ہدایت دے۔ چھوٹی رانی کا دل بہت صاف تھا، اسی لیے وہ کبھی بڑی رانی کی شکایت نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے لیے دعا کرتی رہتی تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ چھوٹی رانی ماں بننے والی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف یہی خبر پھیل گئی۔ جب یہ بات بڑی رانی کے کانوں تک پہنچی تو حسد کے مارے اس نے چھوٹی رانی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ مختلف چالیں چلتی رہی، کبھی سیڑھیوں پر گرانے کی کوشش کرتی تو کبھی کھانے میں زہر ملانے کی۔ لیکن اللہ کا کرم ایسا تھا کہ ہر بار بڑی رانی کی سازش ناکام ہو جاتی۔ چھوٹی رانی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی اور دعا کرتی کہ اللہ اسے نیک اولادہ عطا کرے۔ بادشاہ بھی بہت خوش تھا، کیونکہ بڑی رانی ماں نہیں بن سکتی تھی، اسی لیے اس نے چھوٹی رانی سے نکاح کیا تھا۔ لیکن بڑی رانی کو یہ حقیقت کبھی ہضم نہ ہوئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد چھوٹی رانی نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ بادشاہ نے یہ خوشخبری سنتے ہی خوشی میں پورے گاؤں میں مٹھائی اور کپڑے تقسیم کروائے۔ یہ سب دیکھ کر بڑی رانی کو اور بھی جلن ہونے لگی۔ حسد کے مارے اس نے ایک خوفناک سازش تیار کی۔ ایک دن بڑی رانی نے اپنی ایک وفادار ملازمہ کو بلایا اور دھمکی دی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گی جو تم عمر بھر یاد رکھو گی۔ ملازمہ خوفزدہ ہو کر بولی، مالکن اب جو کہیں گی میں وہی کروں گی۔ بڑی رانی نے کہا، چھوٹی رانی کی بیٹی کو جنگل میں لے جا کر کسی درندے کے آگے پھینک آؤ تاکہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اسی رات ملازمہ نے معصوم شہزادی کو اٹھایا اور جنگل کی طرف نکل پڑی۔ جنگل میں پہنچ کر اسے ایک بھیانک شیر دکھائی دیا۔ خوف کے مارے اس نے شہزادی کو وہیں چھوڑ دیا اور بھاگتی ہوئی محل واپس آ گئی۔ ایک دن بندر نے دیکھا کہ جنگل میں ایک معصوم بچی اکیلی پڑی ہوئی ہے۔ بچی کا چہرہ نہایت معصوم تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ بندر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے اس طرح کی بچی کو پہلے کبھی جنگل میں نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بندر کے چھوٹے بچے بھی اس کے قریب آ گئے اور بچی کو دیکھنے لگے۔ بچی ان بندروں کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور بندر کے بچے اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ کھیل کے دوران بچی اچانک رونے لگی، کیونکہ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ بندر نے جب دیکھا کہ بچی بلک بلک کر رو رہی ہے تو وہ اسے اپنی گود میں اٹھا کر بندریا کے پاس لے گیا۔ بندریا نے بچی کو دودھ پلایا اور ننھی شہزادی کا پیٹ بھر گیا۔ بچی اب سکون سے مسکرا رہی تھی، یہ دیکھ کر بندر اور اس کے بچے بھی خوش ہو گئے۔ بندر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معصوم بچی کو اپنے بچوں کے ساتھ رکھے گا اور اس کا خیال رکھے گا۔ وہ بچی کے لیے ہر ممکن خوراک اور کپڑے لے آتا۔ جہاں بھی لوگوں کے کپڑے سوکھنے کے لیے ٹنگے ہوتے، بندر انہیں اٹھا کر شہزادی کے لیے لے آتا۔
ننھی شہزادی بندروں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتی کودتی اور جنگل کی عادتیں سیکھتی گئی۔ دوسری طرف محل میں چھوٹی رانی اپنی بیٹی کے گم ہونے پر بے حد غمگین تھی۔ وہ دن رات اپنی بیٹی کو یاد کرتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ ایک دن اس کی بیٹی لوٹ آئے گی۔ بادشاہ نے سپاہی بھیجے لیکن شہزادی کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ چھوٹی رانی کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ شہزادی جنگل میں بڑی ہو رہی تھی اور جانوروں کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ وہ درختوں پر چڑھتی، شرارتیں کرتی اور جنگل کے ہر کونے میں آزادی سے گھومتی۔ وقت گزرتا گیا لیکن محل میں چھوٹی رانی کے دل میں امید کی شمع روشن رہی۔ وہ دعا کرتی رہی کہ ایک دن اس کی بیٹی ضرور واپس آئے گی۔ وہی خوبصورت شہزادی تھی جو جنگل کی رانی بن چکی تھی۔ اس نے بندروں کو چلاتے ہوئے دیکھا اور پریشان ہو گئی۔ پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب شہزادہ اور اس کے سپاہی حیران تھے کہ بندروں کو اس نے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہزادی بندروں کو اشارے کر کے بتاتی کہ کس کو کیسے مارنا ہے۔ بندر شہزادے کو مسلسل تنگ کرتے رہتے تھے۔ شہزادی جانتی تھی کہ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں آیا ہے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی جانور شکار بنے۔ اس لیے شہزادی نے بندروں کو اس کے گول گلہ بنانے کا اشارہ دے دیا تھا تاکہ وہ شکار سے بچ سکے۔ شہزادہ بار بار کھڑکی کی طرف نشانہ لگانے کی کوشش کرتا مگر وہ ہمیشہ چھوٹ جاتا۔ اچانک اس کا دل کیا اور وہ درخت کی شاخوں سے شہزادے کے اوپر آ گئی۔ جیسے ہی شہزادہ نے اسے گود میں لیا وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ اس نے کبھی اتنی خوبصورت شہزادی نہیں دیکھی تھی۔ ایک ہی نظر میں شہزادہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کا دل اس آزادی پر آ گیا جو کہ شہزادی میں تھی۔ شہزادہ اس سے کہنے لگا، تم اتنی خوبصورت ہو، تم اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ شہزادی جواب دینے کی بجائے خاموش تھی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی جانوروں میں رہ رہی تھی۔ وہ محتاط تھی اور بندروں کو اشارہ دے دیتی کہ وہ انسانوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ انسان جنگل میں آ کر جانوروں کو شکار بناتے ہیں۔ شہزادی کی آنکھوں میں نفرت بھر گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک نوکیلا پتھر لیا اور شہزادے کی طرف بڑھنے لگی۔ شہزادہ ایک بہادر انسان تھا، اس لیے اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی ہمت دیکھ کر شہزادہ بہت حیران تھا کہ ایک شہزادی جیسی لڑکی جنگل میں کس طرح رہ سکتی ہے۔ جنگل کے چھوٹے جانور شہزادے کے گرد گھوم رہے تھے اور وہ شہزادی کو بچانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہزادہ اس سے کہنے لگا، تم جنگل میں رہنے کے لائق نہیں ہو، میں تمہیں اپنے محل لے جاؤں گا۔ شہزادی ابھی تک یہ سب نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ شہزادہ اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر محل کی طرف چل پڑا۔ شہزادی نے چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر شہزادہ اسے سختی سے پکڑ کر محل لے آیا۔ محل پہنچنے پر شہزادی محل کو دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ اس نے کبھی ایسا محل نہیں دیکھا تھا۔ محل کے ہر کونے میں سونے کی تجارت تھی۔ یہ سب دیکھ کر شہزادی بہت پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ شہزادہ اسے تسلی دیتا اور کہتا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن شہزادی اپنے اشاروں سے کہنے لگی، تم سب میرے دشمن ہو۔ وہ دانت نکال کر سب کو ڈرا رہی تھی۔ وہ شہزادے سے کہہ رہی تھی کہ ایک دن وہ یہاں سے چلی جائے گی، لیکن شہزادہ نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ کیونکہ اسے من پسند شہزادی مل چکی تھی، وہ جنگل کی رانی کو لے کر اپنے محل میں راجکماری بنانا چاہتا تھا۔ شہزادہ اب جلد سے جلد شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ شہزادی اسے بہت پسند آ چکی تھی اور اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ شہزادی سے دور نہ ہو جائے۔ شہزادی روتے روتے ہچکیاں لینے لگی۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت اداس ہوتا اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میں ایک دن تمہیں جنگل لے جاؤں گا، لیکن شہزادی اس کی باتوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے بھاگنے کی کوشش کرتی لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتی۔ شہزادی اشاروں میں کہتی تھی کہ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ شہزادہ اسے اشاروں میں بتاتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شہزادی اس کی باتوں کو سمجھتی اور دھیرے دھیرے محل میں گھوم کر محل کو دیکھتی، اور محل میں جتنے بھی لوگ باتیں کرتے ان کی باتیں سن کر وہ تھوڑی بہت باتیں سیکھ چکی تھی۔ جب بھی وہ اپنے کمرے میں ہوتی اس کی نظریں جنگل کی طرف ہی رہتی۔ وہ سوچتی کہ کب وہ جنگل میں جائے گی اور اپنے ساتھیوں سے ملے گی۔ اسے امید تھی کہ شہزادہ ایک دن اسے جنگل لے جائے گا۔ ایک دن شہزادہ شہزادی کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ابھی بھی اس کا دل جنگل میں ہی ہے۔ وہ ہر بار جنگل کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ شہزادے کو یہ دیکھ کر ایک خوف پیدا ہوتا تھا کہ کہیں شہزادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ شہزادہ اسے بہت پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔
اس نے سوچا کہ جب یہ ہماری بات کو سمجھنے لگے گی تب میں اس سے شادی کی بات کروں گا۔ کچھ دن بعد شہزادی کو محل کے لوگوں کی باتیں سمجھ آنے لگیں۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ اب وہ شہزادی سے شادی کی بات کرے گا۔ وہ اس کے کمرے میں آیا اور اپنی بات رکھی، تم مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنگل لے جاؤں گا، تمہیں تمہارے ساتھیوں سے ملنے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر شہزادی بہت خوش ہوئی اور اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شہزادہ اسے لے کر اپنے ماں باپ کے پاس گیا۔ بادشاہ اور بیگم شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ کچھ دن بعد شہزادہ اور شہزادی کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ شہزادی اپنے جوڑوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہزادہ اسے بار بار دیکھتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ میری من پسند شہزادی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ لوگ کہتے کہ شہزادی کسی جنگل کی انجان لڑکی کی طرح لگتی ہے، اس کے بال کتنے سیاہ ہیں اور اس کی آنکھیں کتنی بڑی ہیں۔ شہزادی بالکل اپنی ماں پر گئی تھی اور محل میں اس کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے۔ پھر کچھ دن بعد شہزادہ شہزادی کو اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے جنگل لے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ شہزادی بہت خوش تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں سے ملے گی۔ وہ جنگل کے بیچ میں جا رہے تھے کہ اچانک ایک طوفان آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ اس بارش کی وجہ سے گھوڑا ان کا ساتھ چھوڑ گیا اور شہزادہ اور شہزادی 1 گھنٹے تک بارش میں پھنسے رہے۔ پھر انہیں ایک بڑا محل نظر آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آج کی رات اسی محل میں گزاریں گے اور صبح ہوتے ہی جنگل کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ شہزادی اس بات پر راضی ہو گئی اور بہت خوش تھی کیونکہ وہ شہزادے پر پورا بھروسہ کرتی تھی۔ دونوں محل میں داخل ہوئے اور شہزادی نے دیکھا کہ یہ محل اس کے باپ کا تھا جہاں وہ بچپن میں رہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس محل کی شہزادی ہے۔ جب چھوٹی رانی نے شہزادی کو دیکھا اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کی بیٹی اس کے سامنے کھڑی ہو۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی واپس آ چکی ہے۔ شہزادی کا چہرہ بادشاہ سے ملتا جلتا تھا اور جب بڑی رانی نے شہزادی کو دیکھا تو وہ چونک گئی کیونکہ اس کا چہرہ بھی بادشاہ سے ملتا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ شہزادی وہی تو نہیں جسے میں نے جنگل کے جانوروں کے بیچ پھینکا تھا۔ شہزادی یہی سوچ میں ڈوبی تھی کہ کب میں جنگل جاؤں اور اپنے ساتھیوں سے ملوں۔ وہ بہت خوش تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ کب صبح ہوگی اور کب میں جنگل کی طرف جاؤں گی۔ بڑی رانی نے ایک ملازم کو بلایا اور اسے پیسے دے کر کہا کہ تم زہر ملا کر شہزادی کو کھلا دو۔ ملازم پیسے دیکھ کر اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے وہی کیا جو بڑی رانی نے کہا تھا۔ اس نے زہر ملا ہوا کھانا شہزادی کے کمرے میں لے جا کر رکھ دیا۔ رات کا وقت تھا اور شہزادی کو بھوک لگ رہی تھی۔ شہزادے نے کہا چلو کچھ کھاتے ہیں، اور شہزادے نے کھانا دیکھا اور شہزادی کو کھلانا شروع کیا۔ جیسے ہی شہزادی کھانے لگی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہونے والی تھی۔ پھر شہزادہ فوراً اس کے قریب پہنچا اور اس کے منہ میں زہر نکال کر پھینک دیا۔ جب شہزادے نے یہ سب دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ کھانے میں کچھ ملا ہوا تھا۔ شہزادہ سوچنے لگا کہ شہزادی کا دشمن کون ہو سکتا ہے۔ اس نے اس کی تحقیق شروع کر دی تاکہ وہ شہزادی کو کھونا نہ چاہتا تھا۔ شہزادہ محل کے کونے کونے میں تلاش کرنے لگا۔ نیچے ایک تہخانہ نظر آیا جہاں اس نے ایک بڑھیا ملازمہ کو بیمار پڑا ہوا پایا۔ شہزادہ نے اسے اٹھایا اور ایک جگہ بٹھا کر پوچھا تم کون ہو؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بڑھیا نے روتے ہوئے ساری بات بتائی کہ کیسے بڑی رانی نے حسد کی وجہ سے شہزادی کی والدہ کو جنگل میں پھینک دیا تھا اور شہزادی کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ صبح ہوتے ہی شہزادہ بادشاہ کے پاس گیا اور سچائی بتا دی۔ بادشاہ نے یہ سب سن کر بہت حیرانی کا اظہار کیا اور بڑھیا ملازمہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے بڑی رانی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ بڑی رانی کچھ نہ کہہ سکی اور اس نے بادشاہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ اس نے کہا بادشاہ حضور میں حسد کے مارے اتنی لالچی ہو چکی تھی کہ میں نے یہ سب کیا۔ بادشاہ کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا، اس لیے اس نے بڑی رانی کو وہی سزا دی جو اس نے شہزادی کی والدہ کے ساتھ کی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑی رانی کو جنگل میں پھینک دیا جائے۔ بڑی رانی روتی رہی لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ دوسری طرف شہزادی اور شہزادہ بہت خوش تھے۔ شہزادی نے اپنی والدہ کو پا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی محسوس کی۔ شہزادہ نے کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کر چکا ہوں اور میں ایک ایماندار شہزادہ ہوں، اب بے فکر رہیں۔ بادشاہ اور شہزادی کی والدہ بہت خوش ہوئے اور محل میں خوشیاں واپس آ گئیں۔ اب روز شہزادہ شہزادی کو جنگل میں لے جاتا اور جانوروں کے ساتھ وقت گزارتا۔ جانور بھی شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ شہزادی نے جانوروں کو بتایا کہ وہ شہزادے سے شادی کر چکی ہے اور اس کے والدین بھی اس کے ساتھ ہیں۔
جانوروں نے یہ سن کر خوش ہو کر جنگل کا ماحول خوبصورت بنا دیا۔ اب بڑی رانی کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی اور شہزادہ اور شہزادی اپنی زندگی کے باقی دن خوشی سے گزارنے لگے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔